فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا جنت میں جاتے سے فرشتوں روکتے کیوں مجھے جنت میں جاتے سے دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا آخری شعر سنیں گے انشاءاللہ عزیزوں پر چکو یار جب میں جنازے کو عزیزوں پر چکو پرنامے والا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے نعت مبارکہ سنی حضور کا ذکر سنا منقبت سنی اور جن کا ہمیں بے صبری سے جس مہمان کا ہمیں انتظار تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ جنت کا پھول ہے چہرہ بتا رہا ہے یہ آل رسول ہے حضرت قبلہ سے میں محتبانہ ادباً گزارش کروں کہ بھی اپنے معروضات کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت جانشین مقدوم سنہ جانشین مقدوم سنہ سید احمد اشرف جیلانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور ان کی برکتوں کا ہے یہ معاملہ کہ ان کی آمد سے ساتھ ساتھ غوث اعظم کے دربار کی چادر چڑھائی ہوئی چادر بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے سبحان اللہ اس سے قبل حضرت کی آمد سے حضرت کو عرض کرے اس سے قبل ہم ان کی بارگاہ میں ایک خیرج بدعت پیش کرنا چاہتے ہیں میں انور بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی بارگاہ میں پھولوں کو ایک نذرانہ پیش کرے اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشرف دولہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور ساتھ ہی ساتھ ہم حضرت کے ساتھ میں جو خلیفہ شیخ الہند سید مناظر میاں صاحب قبلہ ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کرتے ہیں میں سامر بھائی باقر بھائی سے ابو بکر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہدیہ تحفہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت
اور حضرت کے شہزادے صاحب جو ہے ان کی بھی بارگاہ میں سید کاشف میاں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کیا جاتا ہے. آئیے اب میرے خاتون پستاکی حضرت کے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جشن غوث الورا مسجد میں منایا جا رہا ہے. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں سیدنا غوث اعظم کے فیوض و برکات سے آپ سب کو مالا مال کر دے. آپ سب کی عقیدت اور محبت ہمیں لائی ہے. ہمارے مریدین والد محترم حضور شیخ الہند کے مریدین کا بھی مجمع ہے اور آپ حضرات معزز سامعین آپ سب علاقے کے تشریف فرما ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی عقیدت اور محبت سے ماشاءاللہ آپ لوگ غوث اعظم میرے جد بزرگوار کا جشن منا رہے ہیں. ماشاءاللہ مسجد کو چمک رہی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کا فیضان نظر آ رہا ہے. اراکین جلسہ اور مسجد کے متولیان اور ممبران حضرات نے مسجد کو خوب سجایا ہے، پھولوں سے سجایا ہے. ہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے لیلۃ القدر میں مسجد نبی میں چراغاں کیا تھا. مولا کائنات جب پہنچے تو دیکھا مسجد چمک رہی ہے، سجی ہوئی ہے، تو پکار کر فرمایا پروردگار عالم فاروق اعظم کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دے. مدینے کی خوشبو نظر آ رہی ہے، وہیں کا سارا فیضان ہے. تو تھوڑی دیر گفتگو کریں گے اور بہت خوشی ہو رہی ہے. ہمارے سب چاہنے والے موجود ہیں. ہمارے یہاں کے اشرف بھائی ہیں، راکم ہیں اور سارے چالیسار یہاں پر ہے اور آپ سب کا مجمع ہے. بڑی محبت سے آپ حضرات نے ہمیں بلایا ہے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کی دعاؤں کو غوث اعظم کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے. شاکر ہے، سب تو موجود ہیں ماشاءاللہ. میرا ایسے تو آنا برابر ہوا ہے، مسجد کے آپ کے اس جلسے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان للہ کان اللہ لہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے برادران صادق بھی تشریف فرما ہے. ہمارے سید مناظر اشرف شفیع الجیلانی والد محترم کے خلیفہ ہیں، خلیفہ خاص ہیں، جنہیں خلافت غوث اعظم کے دربار میں عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. ہمارے سید کاشف اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ
سب کو بلا لیا ہمارے ساتھ، یہ حضرات بھی آ گئے، یہ آپ سب کی محبت ہے، ہاں سب کو بلا لیا۔ تو چلو چند اشعار سناتے ہیں نبی کی محبت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، بستر دامن تمہارا چھوڑ دوں، ساری دنیا مخالف ہے آج کل، کیا تمہارا بھی سہارا چھوڑ دوں؟ ساری دنیا مخالف ہے آج کل، کیا تمہارا بھی سہارا چھوڑ دوں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر ذہن میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اور اسی کا نور ہر شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، تو علی کو حق نے اتارا تو عین کعبہ میں کھلی جو آج کو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ ولی ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، ولی سے جس کو عقیدت نہیں وہ ہے بدبخت، ولی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، ولی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ تو دیکھو سارے ولیوں کے سردار ہیں جن کا آپ جشن منا رہے ہیں، سیدنا غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا غوث اعظم کی روحانیت کا وہ منظر دیکھو کہ بغداد کے شاندار ممبر سے میرے غوث اعظم اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو دنیا کے سارے اولیاء اللہ پکار کر کہتے ہیں کہ بل علی عینی و علی راسی یا غوث، ہائے غوث آپ کا قدم ہم سب کے سر و آنکھوں پر ہے۔ خراسان کے جنگل میں غریب نواز تھے، جب انہوں نے غوث اعظم کی اس بلند آواز کو سنا، غریب نواز نے تو ضرورت سے زیادہ اپنی گردن کو جھکا دیا اور اپنی گردن کو جھکا کر کے کہا بلائنی والا راسیہ غوث، ہاں ایک غوث آپ کا قدم ہمارے سر و آنکھوں پر ہے۔ غوث اعظم کی نگاہیں روحانی دیکھ رہی تھی کہ معین الدین نے ضرورت سے زیادہ اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، تو وہیں سے ارشاد فرمایا غوث اعظم نے کہ اے معین الدین تم نے اپنی گردن کو ضرورت سے زیادہ جھکا دیا تو میں نے تمہیں سلطان ہند بنا دیا۔ یہ غوث اعظم کی نگاہیں غوثیت کا اثر تھا، غریب نواز خواجہ معین الدین سلطان ہند بن گئے، اس بلند مرتبہ پہ سرفراز ہوئے۔ تو یہ ساری روحانیت کہاں سے آ رہی تھی؟ اللہ نے اپنے کرم سے روحانیت کا پاور ہاؤس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا ہے، اور روحانیت کا تار شہنشاہ بغداد سے لگا ہوا ہے، شہنشاہ بغداد کی روحانیت کا تار اجمیر میں چمک رہا ہے اور کچھوچے مقدسہ میں چمک رہا ہے۔ ارے مختلف قسم کی بجلیاں ہیں، ارے دیکھو مسجد میں کتنی بجلیاں ہیں، کتنی روشنیاں ہیں، ساری مسجد جگمگا رہی ہے۔ سچ بتاؤ یہ جو مسجد میں روشنیاں یہ ہیں، یہ ساری چمک جو ہے روشنی کو یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے۔ جو اس روشنی سے مدد لے رہا ہے کیا وہ پاور ہاؤس کا اپنے مخالف ہے؟ نہیں۔ کرنٹ کہاں سے آ رہا؟ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے روحانیت کا پاور ہاؤس اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا ہے، پاور ہاؤس بنایا ہے، اور نبی کی روحانیت کا تار شہنشاہ بغداد سے لگا ہے۔ تو مختلف قسم کی بجلیاں ہیں، تو یہ سارے اولیاء اللہ مدد کرنے کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔
ان پر اللہ کا فضل ہے. اب بتائیں، دیکھو جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے نا وہی منصب ولایت پر سرفراز ہوتا ہے، وہی روز بنتا ہے، وہی کتب بنتا ہے، وہی ابدال بنتا ہے، وہی اولیاء اللہ بنتا ہے جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے. انسان چاہے کہ محنت کر کے مشقت کو بند کر کے خوب رات و دن محنت کر کے مشقت کر کے روز بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ کا محبوب بن جانا، غوث بن جانا، کتب بن جانا، یہ انسان کے کسب اور اختیار سے باہر کی چیز ہے. اگر محنت کرنے سے ولایت ملتی ہوتی نا تو دنیا میں محنت کرنے والے سب بہت تھے، رات و دن سب عبادت و ریاضت کر کر کے روز بن جاتے، کتب بن جاتے، ابدال بن جاتے. معلوم یہ ہوا یہ غیر اختیاری چیز ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی منصب ولایت سے سرفراز ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھو اللہ کے 3 محبوب ایسے ہیں جنہیں محبوبیت کا خطاب جو ہے یہ خطاب آسمانی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ملا ہے. اللہ کے 3 ایسے محبوب ہیں جنہیں محبوبیت کا خطاب خدا کی طرف سے ملا ہے. پہلے محبوب سبحانی ہے سیدنا غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی. محبوب الہی محبوب سبحانی ہے غوث اعظم دستگیر، اللہ کے پہلے محبوب ہے. دوسرے اللہ کے محبوب الہی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. دوسرے محبوب اللہ کے جن پر محبوبیت کا اللہ کی طرف سے فضل ہوا ہے. اور تیسرے اللہ کے محبوب یزدانی ہے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی ہے. یہ خطاب آسمانی ہے. تو جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی اس منصب ولایت سے سرفراز بنتا ہے، ہوتا ہے، وہی غوث بنتا ہے، وہی کتب بنتا ہے، وہی ابدال بنتا ہے. تو دیکھیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان محنت اور مشقت سے ڈاکٹر بن جا سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، دنیا کی ملازمت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ارے دیکھو اس حکومت میں محکمے ہیں نا، بہت سے محکمے ہیں. ایک محکمے عدلیہ ہے، ایک مقننہ ہے جہاں قانون بنتا ہے، دفاعیہ ہے، ملٹری والے. اس طرح دنیا میں محکمے الگ الگ ہیں، ان کی کرسیاں بھی الگ الگ ہیں. ہاں یہ جج ہے، یہ سپریم کورٹ کے جج ہے، ڈی ایم ہے، یہ اے ڈی ایم ہے، یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، یہ میجر ہے. سب کے محکمے الگ الگ ہیں. تو یہ اور سب کی کرسیاں جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو یہ ہمارے حکومت ہی کی تو کرسیاں ہیں، حکومت ہی کے محکمے ہیں. تو جب ہمارے حکومت کے محکمے ہیں تو ہم اگر ان محکموں سے مدد لیں تو یہ حکومت کی مدد ہوگی کہ یا غیر کی مدد ہوگی؟ حکومت کی مدد ہوگی. اگر ہم اپنے ملٹری سے مدد لیں تو ہم کہیں گے، یا پولیس سے مدد لیں تو ہم کہیں گے اپنی حکومت سے مدد لے رہے ہیں یا غیر سے مدد لیں؟ حکومت سے ہی تو مدد لے رہے ہیں. یہ کرسی ایسی ہوتی ہے کہ جو بیٹھ کر فیصلہ کر دے وہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. عدل کر لے تو حکومت کا عدل، جرم کرے تو حکومت کا جرم. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لوگ خود سے نہیں بیٹھے بلکہ بیٹھائے گئے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے نہ غوث بنتا ہے، نہ کتب بنتا ہے، نہ ابدال بنتا ہے. اس کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر جس حکومت کا ہے اس حکومت کے قانون کے تحت اس کو بٹھایا جاتا ہے. اب بٹھانے کے بعد اس منصب سے جو فیصلہ کرے گا وہ غوث کا فیصلہ نہیں ہے، اس کی مدد غوث کی مدد نہیں ہے، خدا کی مدد ہے. مگر یہیں سے اگر ہم دوسرے ممالک کو مدد کے لیے پکارے تو
تو یہ کس کی مدد ہوگی؟ دوسرے ممالک کو، امریکہ کو، روس کو، چائنا، تو غیر کی مدد ہوگی۔ غیر وہ ہے جو حد کے باہر ہے، جو ہماری حکومت کے حد کے باہر ہے، وہ غیر ہے۔ جو اندر ہے وہ اپنے ہیں، وہ حکومت کے ہیں۔ یہ جو ایک تمہید تھی، اب بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، حکومت الہیہ، اس میں بھی کچھ شعبے ہیں، اور ہر شعبے کا ایک منصب ہوتا ہے، ایک کرسی ہوتی ہے۔ اس کرسی پہ کوئی خود سے نہیں بیٹھتا، خدا بیٹھاتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے غوث نہیں بنتا، قطب نہیں بنتا، ابدال نہیں بنتا۔ خدا جسے بنائے، اور جو غوث مسند غوثیت سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ غوث کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا فیصلہ، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا فیصلہ، ان کی مدد خدا کی مدد ہے، اور خدا نے انہیں مدد کے لیے بنایا ہے۔ تو دیکھو، یہ اولیاء اللہ مدد کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ بزم منعقد کی گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، ابھی اس سے پہلے مہینہ جو گزرا ہے ربیع الاول شریف کا، اس میں آپ سب حضرات نے جشن عید میلاد النبی منایا۔ سرکار کی شان میں محفل منعقد کی، جلوس نکالے، نبی کی عظمت کا پھریرا بلند کیا۔ یہ ہماری 12ویں شریف تھی، ربیع الاول شریف تھی، 12ویں تھی، اور یہ آج جو ہم جن کا جشن منا رہے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ہماری 11ویں شریف ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جو آپ نے جشن منایا وہ سرکار کا جشن منایا، جشن عید میلاد النبی منایا، تو یہ ہماری 12ویں تھی، اور یہ ہماری 11ویں غوث اعظم کی تھی۔ تو بھائی پہلے 11 ہوتا ہے نا، پھر 12 ہوتا ہے نا، یہ عدد کیوں بدل گئے؟ پہلے جشن عید میلاد النبی مناؤ، پھر غوث کی 11ویں مناؤ، یہ عدد کیوں بدل گئے؟ میں بتاؤں؟ ارے بھائی، پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ ادب کا مقام ہے، یعنی پہلے سرکار کی محبت میں، نبی کی محبت میں جشن عید میلاد النبی مناؤ، نبی کی عظمت بیان سنو، اور عظمت رسالت کا پرچم بلند کرو، پہلے نبی کا جشن مناؤ۔ تو یہ یہاں ادب ملحوظ خاطر ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم کی 11ویں منانا، غوث پاک فرماتے ہیں پہلے میرے جد بزرگوار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ، اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ، پھر اس کے بعد غوث کی 11ویں منانا، یہاں ادب ملحوظ ہے۔ تو دیکھو، بہت ساری چیزیں ہیں، کن کن چیزوں پہ روشنی ڈالوں۔ دیکھیے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ اب نگاہ رسالت دیکھو اور نگاہ غوثیت دیکھو۔ ہم اللہ والوں کے آستانے سے وابستہ ہے نا، غوث اعظم کے آستانے پر جاتے ہیں، غریب نواز کے، مخدوم پاک کے، اولیاء اللہ کے آستانے سے ہم فضول برکات حاصل کرتے ہیں۔ سب اللہ کے ولی ہیں، سارے سلاسل کے ماشاءاللہ سب لوگ موجود ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو یہ ہو جائے۔ دیکھیے کہ ہمارے یہاں 2 مدرسے ہیں، ایک دارالعلوم ہے، ایک ہماری خانقاہ ہے۔ دارالعلوم میں شریعت کا علم ظاہر سکھایا جاتا ہے، اور اللہ والوں کے خانقاہ میں طریقت کا علم باطن سکھایا جاتا ہے۔ سمجھ لیں نا؟ آج میرے نگاہوں کے سامنے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ ہے، جو میرے نبی کا پہلا مدرسہ تھا۔
سبحان اللہ جہاں 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 جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہ عرب کے جنگلوں میں رہنے والے عرب کے بدو لذت سماع سننے کے لیے آتے تھے، تو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور معرفت کے سب سے بڑے جوہری بن جاتے تھے۔ تو سب نبی اجلے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سامنے میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی منظر سامنے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آسمان پر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو میں کبھی آسمان کے اس چاند کو دیکھتا تھا، کبھی مدینے کے اس چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میری نظر آسمان کے اس بدر کامل پر تھی اور کبھی میری نظر رخسار رسالت پر تھی۔ خدا کی قسم شکل مصطفیٰ چاند سے بھی زیادہ منور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دو ان کے چہرے کو، میں ان کے کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ تو وہ عرب کے جنگلوں میں رہنے والے عرب کے بدو لذت سنا حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور معرفت کے سب سے بڑے جوہری بن جاتے تھے۔ تو ہمارے یہاں 2 مدرسے ہیں، ایک ہماری مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اور ایک ہماری خانقاہ ہے۔ اور انسان وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہو، تو وہ راہ مستقیم پر چل سکتا ہے۔ تو دیکھو نبی کا 2 علم تھا، سرکار کا بھی 2 علم تھا۔ ایک نبی کا علم ظاہر تھا جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر نبی تعلیم دیتے تھے، وہ نبی کا علم ظاہر تھا، اور ایک نبی کا وہ علم تھا جس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ما سب اللہ فی صدر شیئن الا ثبتہ فی قلب ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا اسے میں نے صدیق کے سینے میں اڈیل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا نبی کا 2 علم تھا، ایک اصحاب صفہ کے چبوترے پر دیتے تھے، وہ نبی کا علم شریعت علم ظاہر تھا، اور نبی کا یہ دوسرا علم جو تھا وہ علم باطن تھا جو سینے سے سینے میں اڈیلا جاتا تھا۔ وہ علم غوث اعظم کو ملا، وہ علم غریب نواز کو ملا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ملا، مخدوم ماہمی کو ملا، امام احمد فاضل بریلوی علیہ رحمہ عاشق رسول کو ملا۔ تو ہمارے یہاں 2 مدرسے ہیں، دارالعلوم ہے، خانقاہ۔ خانقاہ میں شریعت کا علم سکھایا جاتا ہے، اور انسان وہی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے شریعت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہو، تو وہ راہ مستقیم پر چل سکتا ہے، شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ جید عالم، قرآن عظیم کا بہت بلند ترجمہ لکھا۔ آپ قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھو تو کنز الایمان منگاؤ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا ترجمہ، اور اس کی تفسیر کو دیکھو، صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین اشرفی علیہ رحمہ شریح تفسیر کو دیکھو، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تفسیر صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کا لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو کچھوچے شریف کی طرف بڑھایا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے ہاتھ کو مارا شریف کی طرف بڑھایا، ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہے، بلب جلتا رہا، اور یہ اپنے جانثاروں کو، چاہنے والوں کو صراط مستقیم پر لے جاتے رہے۔ مولانا نعیم الدین صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کا دامن پہنے ہوئے تھے،
لیکن انہوں نے بھی اپنے حسن عقیدت کو، اپنے ہاتھ کو اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھایا. میرے والد محترم کے نانا جان پر نانا اشرفی سید علی حسین اشرفی میاں کی طرف ہاتھ بڑھایا. ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہے، بلب جلتا رہا اور یہ اپنے جانثاروں کو صراط مستقیم پر لے جاتے رہے. تو اب صحیح راہ صراط مستقیم تو وہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں سرما ہو بریلی کا، تو چراغ ہو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے کا، تبھی تم چل سکتے ہو. اور اگر اس میں کسی کا دامن تم نے چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. تمہارے ہاتھ میں شریعت کا بھی دامن ہو اور طریقت کا بھی دامن ہو، ایک طرف بریلی کا دامن ہو تو دوسری طرف کی چھوٹے کا شریف کا دامن ہو، غوث العالم کے آستانے کا دامن ہو، جبھی تم چل یہی صراط مستقیم ہے. یہی اولیاء اللہ کے دامن سے، اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہو اور انہیں اپنا پیر بناؤ. کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے پیر کا دامن نہ پکڑے ہوئے ہو. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا مرتبہ دیکھو. تاریخ السلطنت بادشاہت کو جو چھوڑ دیا اپنے نبی سید عالم جد بزرگوار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے ترک سلطنت کر دیا، چھوڑ دیا بادشاہ. جہاں گشت کہلائے ساری دنیا میں اسلام پھیلایا. ہم اپنی ایک معمولی سی کرسی نہیں چھوڑتے تھے، وہ کیسے فنا فی اللہ تھے کہ ترک سلطنت کر دیا. نبی کی محبت میں سب چھوڑ دیا تو پروردگار عالم کی کیسی رحمت برسی. دیکھو اور بادشاہوں کی بادشاہت ان کی زندگی تک رہتی ہے، اس کے بعد کوئی نام لیا نہیں ہوتا ان بادشاہوں کا، دوسرا آ جاتا ہے. لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جب دین اسلام کے لیے اپنے بادشاہت کو ٹھوکر ماری تو اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اشرف تم نے میری محبت کی خاطر سمنان کی بادشاہت کو چھوڑا ہے. میں خزانہ عالم کی چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں، سارے عالم میں جتنا تصرف کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو. اس کے جواب میں میرے جد بزرگوار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا بندہ میں خزانہ عالم کی چابی نہیں چاہتا، میں تو صرف تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ میں چاہتا ہوں کہ نفسی کے عالم میں پروردگار عالم تیری رحمت پر سے میرے دامن سے جو مسلمان دامن سے وابستہ ہیں اللہ انہیں بخش دے، انہیں جنت میں جانے دے. میں یہی چاہتا ہوں. تو دیکھو اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت کا رکھنے کا تمہیں ثمرہ یہ ملا کہ آپ نے جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلوا لیا ہے. اور اللہ نے آپ کو اپنے کرم سے جب مخدوم پاک نے ترک سلطنت کیا تو اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو ایسا شہنشاہ بنایا ہے کہ قیامت تک آپ کی بادشاہت کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کا دروازہ عدالت روز قیامت تک کھلا رہے گا. آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہوگی اور جن پر بھی ہوگی. تو دیکھو اولیاء اللہ کے آستانے پر ہم جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. بے وفاؤں کا اور مذہب کے گردواروں کو کہنا ہے کہ چومنا شرک ہے. بڑے سوال کرنے والے آپ کے پاس آئیں گے. ارے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ چومنا اور ہوتا ہے اور پوجنا اور ہوتا ہے. اور چوما جسم کو جاتا ہے. خدا کا تصور میں ان سے پوچھو کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا خدا ہاتھ پیر والا ہے؟ خدا ہاتھ پیر والا نہیں ہے، وہ نور ہے. اور چوما کس کو جاتا ہے؟ جسم کو جاتا ہے. اور خدا تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. تو چوما تو جسم کو جاتا ہے. اور جس کا جسم ہی نہ ہو، نور ہو،
اسے کیسے چوما جا سکتا ہے؟ تو چوما جسم کو جاتا ہے، خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ دیکھو سامنے کی مسجد کی یہ دیوار، یہ جسم ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، اونچی ہے۔ چوما جسم کو جاتا ہے، یہ ہتھیلی جسم ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، ہاں لمبی ہے، چوڑی ہے، اونچی ہے، گہری ہے، یہ جسم کہا جائے گا اس کو۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جس میں طول، عرض اور عمق پایا جائے، یعنی جس میں لمبائی، گہرائی، چوڑائی تو یہی پائی جائے، وہ جسم ہے۔ اور چوما جسم کو جاتا ہے۔ تو جب خدا جسم اور جسمانیات سے پاک ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا وہ ہے جسے چوما نہیں جا سکتا، چوما نہیں جا سکتا۔ ارے ہم اپنے پیر کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کے، اپنے پیر کے، بزرگوں کے ہاتھوں کو چوم کر کے یہ بتا دیتے ہیں، اور یا اللہ کی چوکھٹ کو، آستانے کو چوم کر کے بتا دیتے ہیں کہ تم تو چومے جاتے ہو، خدا وہ ہے جو چوما نہیں جاتا، جو چوما نہیں جا سکتا۔ تو اس چومنے نے تو ہمیں شرک سے بچا لیا نا۔ ارے تم تو چومے جاتے ہو، خدا وہ ہے جو چوما نہیں جا سکتا۔ تو دیکھو ایک چیز اور بتائیں، قرآن عظیم کو ہم چومتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن سے بڑھ کر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ عظمت کی بنیاد پر ہم قرآن عظیم کو چومتے ہیں، قرآن سے اونچی کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ حجر اسود بھی تو ہے، اس کو بھی تو ہم چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہ جنتی پتھر ہے۔ حجر اسود کو کیوں پوچھتے ہیں؟ چومتے ہیں ہم چومتے ہیں اس لیے کہ وہ جنتی پتھر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا، اس لیے ہم چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو پکار کر کہا، اے حجر اسود، میں تجھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت تجھ میں موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات بھی ساتھ میں طواف کر رہے تھے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز کو سنا تو پکار کر کہا کہ اے میرے فاروق، اس میں یہ ایک ہی خصوصیت نہیں ہے کہ میرے نبی نے اسے چنا ہے، اس میں ایک اور خصوصیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، کہا، علی مرتضیٰ، اس میں دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہا، سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے اسے چوما ہے، اور دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کل میدان حشر میں یہ ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو اب میں کیوں اس مسئلے کو واضح کر دوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کافر ہوتے تو مکے میں کیوں جاتے ہیں، اگر ہم کافر ہوتے مکے اور مدینے میں کیوں جاتے؟ معلوم ہوا کہ حجر اسود گواہی دے گا، کن کی گواہی دے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو میں کیوں نہ اب اس کو واضح کر دوں؟ تو دیکھو، کوئی غیر مسلم تو جاتا نہیں، کوئی بت پرست تو جاتا نہیں، عیسائی تو جاتا نہیں، یہودی تو جاتے نہیں۔ معلوم ہوا کچھ ایسے بھی جانے والے جو مسلمان بن کر کے جاتے ہیں مگر وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں، انہی کے کفر کی گواہی حجر اسود دے گا۔ ایک جانے والے تم ہو، ایک جانے والے وہ ہیں۔ تو دیکھو عظمت کی بنیاد پہ ہم چومتے ہیں نا، اور دیکھو چومنا
दो तरह से होता है। बेटा अपने बाप के हाथ को चूमता है, बाप उससे बड़ा है। बेटा जो चूमता है अपने वालिद के हाथों को ताजीम के अंदाज से चूमता है, ताजीमन चूमता है। और कभी बड़ा बेटा अपने बाप के हाथ को भी चूमता है, मोहब्बत में चूमता है ना। बेटा बड़ा नहीं है, उसके छोटेपन की वजह से प्यार और मोहब्बत से हम अपने छोटे बच्चों को चूम लेते हैं। तो मालूम हुआ कभी बड़ा अपने छोटे को छोटा समझ करके चूमता है, और कभी छोटा अपने बड़े को ताजीमन बड़ा समझ करके उसके हाथों को बोसा देता है, चूमता है। तो देखो कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी तबलीग रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहता। इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम देना ही चाहते हो, नबी की ओर देना ही चाहते हो, तो परवरदिगार आलम कह रहा है इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ तबलीग रिसालत का हक जो है, अरे भाई सहाबा और हाजिर हुए थे सरकार की बारगाह में ना, ये आयत कब उतरी थी समझे। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें ईमान वाला बना दिया, हमें मुसलमान बना दिया। हम गुमराही में भटक रहे थे, काफिर थे, दीन इस्लाम की दौलत से हमें माला माल कर दिया। आपने हमें नमाज का तरीका सिखाया, हज का तरीका बताया, ज़कात देना सिखाया, सब कुछ दिए, ईमान की सारे अरकान बताए इस्लाम के। तो हम या नबी अल्लाह, सहाबा सब कहते हैं कि हम इस तबलीग रिसालत की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उजरत क्या दें। जब कोई किसी काम में मेहनत करता है ना तो वो उसकी उजरत लेता है। तो या नबी अल्लाह हम आपकी इस तबलीग रिसालत की उजरत क्या दें। तो आयत मुक़द्दसा उतरी है, रब का खिताब होता है, महबूबा कह दीजिए कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी इस तबलीग रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहता, कोई हक नहीं चाहता। इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन अगर नबी को तुम लोग कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना फरमा दीजिए कि मेरी आल से मोहब्बत रखो। इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, जरा कुरान का अंदाज़े बलागत देखो। ये नहीं फरमाया गया कि इल्ला अल-महब्बता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत रखो। फरमाया गया इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मोहब्बत कर रखो। माँ और मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जो ताजीम के साथ की जाए, यानी मेरे महबूब की आल को ताजीम के साथ मोहब्बत करो, उन्हें अपना बड़ा समझ करके मोहब्बत करो। ये मोहब्बत तुम्हारी ताजीमी हो। जैसे छोटा अपने बड़े को बड़ा समझकर मोहब्बत करता है, उसके हाथों को छूता है, तो अल्लाह ने ये दिखा दिया। अब निगाह रिसालत देखो, अभी फरमाते हैं इन्नल्लाह रफ़अ बिद-दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइमुन फिहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िही। अल्लाह ने मेरे सामने दुनिया को पेश कर दिया, दिखला दिया, तो मैं देख रहा हूँ उसमें जो कुछ क़यामत तक होने वाला है। ये है निगाहे रिसालत। तो मेरे नबी की निगाह देख रही थी, एक वक्त आने वाला है कि जब लोग मेरे वलियों की चौखट को चूमने से मना करेंगे, गौसे आजम की चौखट को चूमने से रोकेंगे, उनकी बारगाह में जाने से रोकेंगे, अरे मखदूम पाक गरीब नवाज सारे औलिया अल्लाह के आस्थानों पे जाने से रोकेंगे, तुमको बहकाएंगे। तो मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूम लिया और बता दिया कि जब तुम सारे उम्मते मुस्लिमा को बता दिया कि जब जन्नती हजर का चूमना जायज है तो फिर जन्नती बशर का भी चूमना जायज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजर अस्वद चूमा जाता है, पूजा नहीं जाता। चूमना और होता है, पूजना और होता है।
تو جب جنتی حجر کا چومنا جائز ہے تو جنتی بشر کا بھی چومنا جائز ہے. عقیدت اور محبت سے غوث اعظم کی چادر کو چومنا ہمارے لیے باعث تعظیم ہے، نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے شامیان رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. اب نگاہ غوثیت دیکھو اور بولی دیکھو اور اثر دیکھو. نگاہ غوثیت دیکھو. ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے تقریر فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، عالم وجد میں تقریر فرما رہے تھے. اب نگاہ غوثیت دیکھو. غوث اعظم تقریر فرماتے رہے تھے، تمام بغداد کا مجمع بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے عالم دین تھے، علم کا مرکز تھا بغداد. تمام مفتیان کرام عالم دین سب بیٹھے ہوئے تھے اور بغداد کا مجمع مسجد میں بھرا تھا. غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے. سامنے ایک بزرگ علی بن حیتی بیٹھے ہوئے تھے. تقریر کرتے کرتے غوث پاک کی نگاہ علی بن حیتی پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت علی بن حیتی کو آنکھ لگ گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے. ان کو دیکھا تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف سے نیچے اتر آئے اور علی بن حیتی کے پاس پہنچ گئے. علی بن حیتی نے جو آنکھ کھولی تو چونک گئے، غوث اعظم کو دیکھا. اس کے بعد غوث پاک نے فرمایا کہ اے علی بن حیتی، میں نے دیکھا کہ ابھی ابھی آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، یہ بولو تم نے عالم خواب میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے برجستہ پکار کر کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر فرمایا علی بن حیتی جنہیں تم نے عالم خواب میں دیکھا ہے انہیں میں نے اپنی کھلی ہوئی نگاہ سے دیکھا ہے. تو تعظیم کے لیے منبر سے نیچے اتر آیا. یہ نگاہ غوثیت تھی. اب آخری ایک واقعہ اور سنا دوں. غوث اعظم کی نگاہ غوثیت کا اثر دیکھو. ایک واقعہ سنا کر کے وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. جب بولی دیکھو اثر دیکھو، کیسی حکمرانی ہے غوث اعظم کی، اللہ کے ولیوں کی. بغداد شریف میں حضرت حماد ابن مسلم کا بڑا روب اور دبدبا تھا. عارفین میں سے تھے، ولی کامل تھے، عارفین میں سے تھے. اور غوث پاک کا شروعاتی دور تھا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حماد ابن مسلم کی مجلس میں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے. بڑی محبت سے ان کی خانقاہ میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے رہتے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حضرت حماد ابن مسلم کا ایک مرید پہنچا. دیکھو وقت زیادہ ہو گیا تو میں بند کر دوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو مرید ہے نا، پیر کا دامن پکڑے ہوئے تھے. میں نے بتایا تھا کوئی ولی ایسا نہیں جو کسی پیر کا دامن نہ پکڑا ہو. مخدوم اشرف جہانگیر زندانی کی ولایت، ان کے زہد و تقوی، تارک السلطنت تھے نا، بادشاہ چھوڑ دیا دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے بھی ان کا زہد و تقوی انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی تھا. لیکن انہوں نے بھی پیر بنایا حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کو. طریقت کی خانقاہ میں آپ نے ہاتھ بڑھایا. سلسلہ قادریہ کی اجازت آپ نے حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سے حاصل کی، اور سلسلہ چشتیہ کی اجازت مخدوم اشرف جہانگیر زندانی نے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ بنگال پنڈوا شریف میں ہیں آپ کے پیر و مرشد، ان سے حاصل فرمائی. تو مخدوم پاک نے اپنا پیر بنایا علاء الحق پنڈوی کو. علاء الحق پنڈوی رحمان نے بھی اپنا پیر بنایا آخی سراج آئین ہند کو. آخی سراج آئین ہند نے بھی اپنا پیر بنایا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی اپنا پیر بنایا بابا فرید الدین گنج شکر کو.
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنا پیر بنایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بھی اپنا پیر بنایا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو، اور غریب نواز نے بھی اپنا پیر بنایا خواجہ عثمان ہارونی کو۔ ارے غوث اعظم نے بھی اپنا پیر بنایا حضرت سعید مخدومی کو۔ معلوم ہوا اللہ والوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو حماد ابن مسلم کا مرید ان کے پاس آیا، وہ مرید مخلص تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ کہا حضور آپ میرے پیر ہیں، میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں، میں بلاد عجم کو جانا چاہتا ہوں تجارت کا مال لے کر کے، یہ بتائیے میں جاؤں یا نہ جاؤں، تجارت میں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے مرید اپنے پیر سے اجازت لینے کے لیے آتے تھے، تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں، کیسا رہے گا دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت حماد ابن مسلم عارفین میں سے تھے نا، کہا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر میں میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مراقبے میں گئے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ لیا، کلائی تھام لیا، کہا خبردار بالکل مت جانا، نفع نقصان تو دور کی بات ہے، راستے میں مار ڈالا جائے گا، بالکل نہ جانا۔ کہا جو حکم حضور۔ اب وہاں سے وہ اٹھا، کیونکہ تیاری کر چکا تھا وہ مرید، سارا سامان تجارت جمع کر چکا تھا، پوری تیاری کی ہوتا ہے۔ میں لاسٹ ٹائم پہ دعا تھا کہ حضرت سے اجازت دے لو، قافلہ جا رہا ابھی ساتھ میں ہو لوں گا، پورا مال خرید چکا تھا تجارت کا، لیکن حضرت نے منع کر دیا کہ راستے میں مار دیے جاؤ گے، نفع نقصان تو دور کی بات ہے، بالکل نہ جانا۔ اب نکلا وہاں سے تو اس کے دل میں خیال آیا چلو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کی جو ولیوں کے تاجدار ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ گیا غوث پاک کی بارگاہ میں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے فرمایا کہ بولو کیسے تمہارا آنا ہوا؟ کہا حضور میں آیا ہوں، میں تجارت کے سلسلے میں بلاد عجم کو جانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ربی میں ابھی آئے بلاد عجم کو جانا چاہتا ہوں حضور، آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دیا میں نے، آپ فرمائیں کیا کروں؟ میں نے تجارت کا سارا سامان جمع کر لیا ہے، جانا چاہتا ہوں قافلے کے ساتھ، آپ بھی فرما دیجئے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اور فرمایا تو پوری تیاری کر چکا ہے؟ کہا ہاں حضور پوری تیاری کر چکا ہوں، آپ فرما دے تو چلا جاؤں، جو حکم ہو آپ کا۔ کہا جب تم تیاری کر چکا ہے تو جا بڑے آرام سے جائے گا، بڑے آرام سے آئے گا، بڑی دولت کمائے گا، بڑی دولت لے کر کے آئے گا، خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا۔ اب وہاں سے جب نکلا تو بڑا خوش ہوا، کہا میرے پیرو مرشد نے بھی جو کہا وہ بھی حق ہوگا، ویسے وہاں کی چڑھی ہوئی بارگاہ غوث نے فرما دیا ہے اور تجارت کا مال بھی تیار کر چکا ہوں، تو اب میں قافلے کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے، ہاں یہ اللہ والے جانے اور رب جانے، یہ تو رب کے تاروں کی بات ہے۔ وہاں سے نکلا۔ اب سنو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مرید مخلص تھا، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں وہ پہنچا۔ خواجہ عثمان ہارونی بڑے خوش تھے، اس نے اس کو دیکھا، اس سے بڑے خوش ہوئے، اسے سیدھے سے لگایا، لپٹا لیا، کہا آج میرے دل تجھ سے بہت خوش ہے، بتا کچھ چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ بولا میری طبیعت بہت خوش ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی جی نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا حضور آپ کی دعا سے، آپ کا میں مرید ہوں، آپ کی دعا سے سب کچھ تو ہے میرے پاس، بس ایک اولاد ہی نہیں ہے حضور، لیکن اللہ کی مرضی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت
اعلیٰ جب سنا اس مرید کی بات خواجہ عثمان ہارونی نے تو اس کے بعد پھر تھوڑا دیر غور پہ آنکھ بند کی. اس کے بعد آنکھ کو کھولا تو کہا مرید مخلص تیرے تقدیر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالا کوئی اولاد نہیں ہے. کہا جو اللہ کی مرضی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہاں سے نکلا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اب غریب نواز کی جب نظر پڑی تو غریب نواز سے بہت خوش تھے. فرمایا آج میرا دل بہت تجھ سے خوش ہے, بتا کچھ چاہیے, کچھ چاہتا ہے تو بول, آج دل میرا بہت خوش ہے. کہا حضور سب کچھ تو ہے, آپ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, بس ایک اولاد ہی تو نہیں ہے. کہا اچھا رک, تھوڑا غور فکر کیا. اس کے بعد فرمایا ارے تیرے 2 بیٹے ہوں گے, 2 اولاد ہوں گی. نام بھی غریب نواز نے لگ دیا, نام بھی لگ دیا. اب 9 مہینے کے بعد جب ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور ان کے گھر میں جب 40 دن کا نہان وغیرہ ہو گیا تو اب بچے کو لے کر کے نکلے. تو پھر دل میں سوچا میں مرید ہوں خواجہ عثمان ہارونی کا, سب سے پہلے میں اپنے اس بیٹے کو لے کر کے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. خواجہ عثمان ہارونی کی وہ بارگاہ ہے کہ غریب نواز بھی ان کی محفل میں آتے ہیں, ان کی دعائیں لیتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی ان کے پیر ہیں. میں ان کی بارگاہ میں پہلے جاؤں گا. حالانکہ حضرت نے کہہ دیا تھا کوئی اولاد نہیں ہوگی, یہ اللہ والے جانے, اللہ جانے, اس کے ولی لوگ جانے, دونوں کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں. میں سب سے پہلے اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤں گا. آج کل کے مرید کا مرید نہیں تھا, کمزور عقیدے والا, ورنہ نہ جاتا کہتا انہوں نے تو کہا تھا کہ کوئی اولاد نہیں ہوگی تو اولاد لے کر کے میں جا رہا ہوں. تو وہ عقیدہ اور تھا, وہ وقت کے مریدوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. پہنچے, قدموں میں لے جا کر کے رکھ دیا بچے کو, خواجہ عثمان ہارونی کے قدموں میں رکھ دیا. کہا حضور بیٹا میرا ہے, آپ کا غلام ہے. بچے کو دیکھا, دعائیں دی. اس کے بعد کہا مصلی لیا, مصلی لگایا, بیٹھے. اس کے بعد مراقبے میں گئے. اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا خواجہ عثمان ہارونی نے, اے خدا بندہ میں نے تو اس کے تقدیر کے صفحات کو انہیں پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھ ڈالا تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. آج یہ اپنی گود میں بیٹا لے کر کے آیا ہے. اے اللہ اگر تیرے ولیوں کا یہی حال رہا تو لوگ تیرے ولیوں کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد میرے رب کی طرف سے آواز آئی کہ عثمان ہارونی تم نے اس کے تقدیر کے صفحات کو تو دیکھ لیے, لیکن میرے معین الدین کے لب کو نہیں دیکھا. میں نے ان کی زبان کے اوپر دو بیٹے ایسے رکھ دیے تھے, 2 لفظ بیٹے کے ایسے رکھ دیے تھے کہ جس بے اولاد کے لیے کہہ دیں گے میں اسے اولاد والا کر دوں گا, تو خواجہ نے کہہ دیا میں نے اسے اولاد والا کر دیا. تو بولی دیکھو اور اثر. اب اس کے بعد اب ادھر آؤ, بغداد شریف میں آؤ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا جا, جب تیاری کر چکا ہے, سامان تجارت رکھ لیا ہے تو جا, خیریت سے جائے گا, خیریت سے آئے گا, بڑا تجارت میں نفع ہوگا, خوب دولت لے کر کے آئے گا. اب وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا. کہا یہ تو رب کے تاروں کی بات ہے, اللہ جانے, اللہ کی محبوب جانے, اولیاء اللہ جانے, یہاں ہماری ذہن کی رسائی نہیں ہے. دونوں اللہ کے محبوب ہیں. ویسے اعظم نے کہہ دیا تو میں چل دیا. قافلے والوں کے ساتھ ملک شام کا سفر شروع کر دیا.
اور اس کے بعد رات جب ہونے کو آئی تو ایک ہرے بھرے باغ کے نیچے یہ قافلہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ اب صبح ہوتی تو شہر میں پہنچ جاتے، ہرے بھرے باغ کے نیچے ان کا یہ قافلہ پورا سو رہا تھا۔ تو اس شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے میرے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اور ایک ڈاکو نے اپنی تلوار سے میان کھینچی، تلوار کھینچی اور میری گردن پر ماری۔ اتنے میں وہ شخص چونک کر اٹھ گیا اور سامنے دیکھا تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد سارا قافلہ اڑ گیا صبح میں، یہ خواب اس نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بلاد عجم میں پہنچا، شہر میں پہنچا، اور بہت قیمت میں اس کا مال بکا، بڑی دولت اس کو حاصل ہوئی، بڑا مال لیا اور خوب سامان خریدا اور خوب دولت لے کر کے اب وہ بغداد میں آ گیا، اپنے گھر پہنچا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آیا۔ زندگی میں جتنا کمانا تھا اس سفر میں اس نے کما لیا، اتنی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ غوث اعظم نے کہہ دیا تھا بڑی دولت لے کر آئے گا، خیریت سے جائے گا، تو دیکھو وہ ہو گیا۔ دی ہوئی طاقت پروردگار عالم کی ہوتی ہے اور بخشش غوث اعظم کے دربار سے ہوتی ہے، سمجھے؟ تو اب اس نے کہا، گھر آنے کے بعد کہا سب سے پہلے میں اپنے پیر حضرت حماد ابن مسلم کے پاس جاؤں گا۔ حماد ابن مسلم کی وہ خانقاہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی محفل میں آتے ہیں، عقیدت اور محبت سے بیٹھتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں پہلے میں۔ حالانکہ حضرت نے کہہ دیا تھا کہ نہ جانا، خطرہ ہے تمہاری جان کو، لیکن یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، دونوں کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں پہلے اپنے پیر و مرشد حماد ابن مسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کی دعائیں لوں گا۔ اس کے بعد پہنچا، حضرت حماد ابن مسلم کی نگاہ پڑی، انکشاف تو ولیوں کو ہو ہی جاتا تھا۔ کہا اچھا آ گئے تم نے منع کیا تھا نہ جانا لیکن تم گئے تھے، غوث اعظم نے اجازت دے دی تھی، تم گئے تھے اور خیریت سے گئے بھی اور خیریت سے آئے اور بڑی دولت لے کے آئے، جتنا زندگی میں کمانا تھا تم کو ایک ہی سفر میں تم نے کما لیا، بڑی دولت کا بہت کامیاب ہو کر آئے۔ کہا ہاں حضور، آج ولیوں کا کرم ہے، مرید آپ کا ہوں، عقیدت اور محبت سے سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہا اے مرید مخلص، سامنے وہ آئینہ رکھا ہوا ہے، وہ آئینے کو لے کر گیا، سامنے شیشہ رکھا ہوا تھا، اب وہ گیا سامنے سے شیشے کو اتارا، اپنے ہاتھ میں لیا، شیخ کا حکم تھا، لے کر کے آیا، آئینہ لے کر کے آیا۔ کہا اے مرید مخلص، اب اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ، تیری گردن کے اوپر سیاہ لکیر پڑی ہوئی ہے، یہ بولو اس سفر سے پہلے بھی کیا تیری گردن پہ یہ سیاہ لکیر تھی؟ اب دیکھا جب تو حیرت سے پھوٹنے پڑ گیا۔ کہا حضور یہ لکیر بھی میں اپنی گردن پہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، ارے یہ پہلے تو یہ لکیر بالکل نہیں تھی، یہ تو پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حماد ابن مسلم نے کہا یہ بول، جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نہ جانا، مار دیا جائے گا، تو تم یہاں سے اٹھ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا اور غوث نے وعدہ کیا تھا کہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا اور بڑی دولت لائے گا۔ کہا ہاں حضور۔ غوث اعظم نے یہ فرمایا تھا، کہا اے نادان انسان، وہ واقعات، وہ معاملات جو تو نے عالم خواب میں، ارے ہرے بھرے درخت کے سائے میں عالم خواب میں جو دیکھے تھے، وہ عالم خواب میں نہیں، حقیقت میں پیش آنے والے تھے، اسی کو میں نے دیکھا تھا تو تجھے منع کر دیا تھا کہ نہ جانا ورنہ مار ڈالا جائے گا، اور غوث نے کہا تھا خیریت سے جائے گا اور خیریت سے آیا۔
نادان انسان وہ واقعات، وہ حالات جو عالم خواب میں دیکھے تھے وہ عالم خواب میں نہیں، عالم ظاہر میں آنے والے تھے۔ حقیقت میں تو مار ڈالا جاتا، لیکن اے نادان انسان، یہ غوث کی نگاہ غوثیت کا اثر تھا جس نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام کے اوپر اپنے جلسی اقدس پر چڑھی چادر اس کی زیارت صاحبزاد آپ سب عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے کیجیے۔ وہاں کے سجادہ نشین صاحب نے والد محترم حضور شیخ الہند کو دیا تھا تبرک والد محترم حضور شیخ الہند نے ہمارے برادر محترم سید مناظر اشرف صاحب کو یہ عطا کیا دیا کہ زیارت کراتے رہنا، غوث اعظم کے فیضان سے سب لوگ مالا مال ہوتے رہے۔ آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پروردگار عالم تو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفیل میں ہم سارے مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ راہ مستقیم پر چلنے کی ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا، غوث اعظم کی محبت کا مدینہ بنا۔ پروردگار عالم غوث اعظم کے فیضان سے ساری دنیا کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو غوث پاک کا وفادار بنا، مخدوم پاک کا وفادار بنا، غریب نواز کا وفادار بنا۔ اے اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم تو اسلام کو سربلندی عطا فرما، دین پاک مصطفیٰ کو نصرت عطا فرما۔ پروردگار عالم مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اپنا کرم فرما۔ اور اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد میں خدمات کیا ہے، ٹرسٹیان حضرات اور سارے جانثار جو تن من دھن سے اس خدمت میں، دین اسلام کی اس خدمت میں لگے ہوئے، مسجد کی خدمت میں انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، پروردگار عالم تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، دنیا کی رحمت اور برکت سے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جن کی تجارتیں بند ہیں اللہ اپنے فیضان کرم سے ان کی تجارتوں کو کھول دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں وہ غوث اعظم کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کا مستقبل روشن فرما، انہیں صراط مستقیم پر چلا۔ پروردگار عالم انہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم تو تیرے محبوبوں کے فیضان سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تعویذات دیے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی ہم غلاموں کو بار بار سعادت نصیب فرما۔ مدینہ جاؤں آؤں مدینہ پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اے اللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کی ہم غلاموں کو سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ وہ نبیین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا، غریب نواز کے راستے پر چلا، مخدوم پاک کے راستے پر چلا، مخدوم ماہبی کے راستے پر چلا۔ پروردگار عالم ان اولیاء اللہ کے سے دامن سے وابستہ فرما، اور ہمارے امام صاحب کو اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی خدمات کو قبول فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ پروردگار عالم اس مسجد سے لگے ہوئے ہیں، اور اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت اور برکت سے سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں
تیرے محبوب غوث اعظم کی اس جشن میں حاضر ہوئے ہیں، مسجد میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم بڑی عقیدت اور محبت سے آئے ہیں کہ غوث اعظم کو اے اللہ تو نے اختیار دیا ہے، پروردگار عالم تو نے اختیار دیا ہے، دی ہوئی طاقت پروردگار عالم کی ہے، اے اللہ تیری ہے، اور بخشش تیرے محبوبوں کے آستانے سے مل رہی ہے۔ غوث اعظم کا مقدس تبرک آستانے کی چادر مبارک یہاں پر ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ چادر میدان حشر میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، شامیانہ رحمت بنے گی۔ اس چادر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ پروردگار عالم جو نیک مقاصدوں کو لے کر کے لوگ یہاں پہ اس نورانی محفل میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی دین دنیا روشن فرما، سب کی خالی جھولیوں کو گلے گلاز سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو پروردگار عالم اپنے والدین کا فرما بردار بنا، نیک ہدایت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے بچوں کا مستقبل روشن فرما، انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم تو دنیا میں ہمیں غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم بندے ہیں، پروردگار عالم ہمارا کام ہے اے خدا تیری بندگی کرنا۔ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی اور تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں حاضری کی ہمیں سعادت عطا۔ پروردگار عالم ہمارے والد محترم شیخ الہند کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور زاہد بھائی جو اس مسجد میں سے جڑے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کی خدمات کو قبول فرما اور انہیں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، تعدیر میں خدمت کرتے رہے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما۔ اور جو لوگ بھی خدمات مسجد کی خدمات میں لگے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں، سلسلے کی اشاعت کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا۔ پروردگار عالم ہمیں بد مذہبوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے ولیوں کا، اللہ تو تیرے محبوبوں کا ہمیں وفادار بنا۔ پروردگار عالم بد مذہبوں سے ہمیں ہمارے عقیدے کی ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہماری روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اے اللہ ہمیں نیک سعادت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہم سب کے نیک مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما، اور اس محفل کو اے اللہ تو قبول فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اے اللہ ہم سب کے گھر کے مرحومین جو اپنی قبر میں آرام فرمائے، پروردگار عالم ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ کل میدان حشر میں تو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سارے غلاموں کو نصیب فرما اور ہم سب کے گھر کے مرحومین کو نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، مخدوم پاک کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔